اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ دعا کیا کریں۔ اگر آپ تکلیف سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں تو روزے رکھیں۔ اگر شفا اور سکون چاہتے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہیں تو باوضو رہیں اور تہجد ادا کریں۔ اگر نعمتیں چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا ہم سفر لکھا ہوا ہے، آپ کا کریئر لکھا ہوا ہے، آپ کی موت بھی لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیے، آپ اپنے دین پر دھیان رکھیے، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت پر آنے پر کر دے گا۔ سنو، گھبراؤ نہیں، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد نصیب فرمائی، اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی، وہ جنات، چرند اور پرند جانور اور ہواؤں کو قابو میں کر سکتے تھے۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے معاملات بہت مشکل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کریم میں یہ پڑھا نہیں؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گھبراؤ مت، اس دور سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں، یقین رکھیے یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کی بے شمار راہ چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائیں گی، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس پیسے کی دولت ہے، کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور پھر اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ کبھی کبھار ہمارا خاموش ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے اچھا جواب وقت لاجواب دیتا ہے۔ تم یقین رکھو اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جانماز تک لاتا ہی کیوں؟ وہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ اگر میرا اللہ تمہارے اس ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا کہ جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔
وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں رکھ نہیں دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہے وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے، اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جس نے دن کو رات میں بدل ڈالا وہ اس دل کو بھی بدلے گا، اور جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدل دے گا۔ بس کچھ دیر اور حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور جگ سارا بدل جائے گا، لاحاصل حاصل ہو جائے گا اور ناممکن ممکن بن جائے گا، اور یوں تم مطمئن ہو جاؤ گے یہ جان کر کے جب تمہارے پاس سب تھے تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس رہا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا، اور پھر تم سمجھو گے کہ صرف اس کا ہونا کتنا بہتر تھا۔ اللہ تمہاری دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا، اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کے قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھال لیتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنے درد کی داستاں سنایا کرتے تھے۔